أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری یہ جو قوم ہے، ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو قرآن مجید جو اللہ کی عظیم کتاب ہے، دنیا کے اندر اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق چلنا، اس سے انکار بھی کیا اور چھوڑ بھی دیا۔ یعنی اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی وہاں پر یہ شکایت کریں گے کہ اللہ، میں نے ان کو ہر طرح سے قرآن پڑھانے کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود میری یہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اس قرآن پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور ہر لحاظ سے اس کا جو ہے وہ انکار کیا۔ ایک تو وہ ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یعنی جنہوں نے عمل نہیں کیا، کفار تو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اگر وہ بھی قرآن کو ماننے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، اگر پھر بھی وہ قرآن کو اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو تلاوت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کی آیات کو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو گویا یہ بھی اسی معنی کے اندر آئے گا کہ اس نے بھی گویا قرآن کو چھوڑ ہی دیا ہے، کہ عملی طور پر اس نے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے۔ کہ آج اگر ہم غور کریں تو ہم دنیاوی طور پر دنیا کے لالچ کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے لالچ میں اگر ہمیں کوئی بھی زبان سیکھنی پڑے تو ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی مشکل زبان ہو، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے وہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کل اگر وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کر دی تو پھر ہمارے لیے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے گویا یہ آیت بڑی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کرنے والی آیت، کہ اس کے اندر جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے خلاف شکایت کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے وہاں پر کون سفارش کرے گا؟ وہاں تک پھر کوئی اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک وارننگ ہے اس امت کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن گھروں کے اندر تھا، یہ باقی دنیا کے اندر مشغول تھے، تو کل وہاں پر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے جو ہے وہ دشمن بنائے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ جو بھی اللہ نے انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو گناہگار لوگ تھے، جو مجرم لوگ تھے، انہوں نے ہر دور میں انبیاء کی مخالفت کی، ان کے اوپر ظلم و ستم بھی کیا، ان کو ستانے کی بھی کوشش کی۔ تو اس لیے یہ جو مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش کے طور پر، کہ تاکہ گویا وہ اہل ایمان جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے کہ آیا وہ اپنے اس بات کے اندر کتنی پختہ رہنے والے ہیں، کیونکہ یہ آزمائش ضروری ہے۔ آزمائش اسی لیے ہوتی ہے
تاکہ وہ اپنی اس بات میں ثابت قدم رہیں، تاکہ چاہے کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، چاہے جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہوں، وہ اپنی بات سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹیں، کیا تاکہ ان کا اللہ کے اوپر ایمان جو ہے وہ کامل ہو جائے کہ زندگی موت وہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تب جا کر پھر اللہ نے کہا کہ اللہ جو ہے، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، اللہ اس ہدایت کے راستے پر چلاتا بھی ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے کہ جو اس کی طلب رکھے گا، جو ہدایت کے راستے کا طلبگار ہوگا، پھر اللہ اس کی مدد بھی کرے گا، پھر چاہے جتنے بھی مشکل حالات ہوں، اللہ ان کے جو ہے ان لوگوں کی لازمی مدد فرمائے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ جو قرآن ہے یہ ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہوا؟ یعنی یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کفار مکہ کا کہ جس طرح تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر تختیم کی صورت میں اللہ نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ان کے اوپر بھیج دی ان کو، اسی طرح اگر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، کہ قرآن جو ہے وہ یک بار جو ہے وہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اور ان کا یہ بھی شک گمان تھا کہ جس طرح جو ہے وہ شاعر اپنا جو کلام ہے ایک دو غزلیں یا ایک دو اشعار جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد وہ جو ہے وہ اپنے اشعار پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کہیں اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا تھا کہ یہ شاعری ہے اور یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ بنا کر لاتے ہیں، لیکن اللہ کی اس کے اندر ایک اور حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھیں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سنایا، یا تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ نازل کیا۔ آگے مزید اس چیز کی وضاحت کی کہ یہ جو قرآن اللہ نے ایک بار نازل نہیں کیا، اس کا مقصد کیا تھا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، کہ یہ کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی مثال اگر آپ کے پاس لائیں گے تو ہم اس کا جواب بالکل حق کے ساتھ دیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین اس کی وضاحت جو ہے وہ بیان کر دیں گے، کہ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حکمت بیان کی ہے کہ قرآن یک بار اگر ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو وہ اس کے اندر اور چیز تھی کہ وہ ایک ہی بار لوگوں کے پاس آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکامات کو نازل کیا کہ تاکہ کیا ہے کہ جو بھی جس طرح کفار مکہ وقتاً فوقتاً مختلف سوالات کرتے تھے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اعتراض رکھتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کا جواب دے دیتے تھے، تاکہ کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا کہ جس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ نہ دیا ہو۔ مختلف موقع پر انہوں نے طرح طرح کے سوالات بھی کیے، لیکن اللہ نے جو کہا کہ ہم بہترین اس کی وضاحت کر دیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اس کی بہترین توجیہ اور وضاحت جو ہے وہ پیش کر دیں گے۔ تو گویا قرآن اس لیے بھی تھا کہ تاکہ آہستہ آہستہ نازل ہوگا تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ جو اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے مختلف مواقع پر جس طرح مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کے واقعات بیان کر کے کہ ان قوموں کے اوپر بھی یہ حالات آئے تھے، ان کے اوپر یہ مشکلات آئی تھیں، لیکن بالآخر اللہ نے ان کی بھی جو ہے وہ مدد کی تھی۔ گویا اہل ایمان کے لیے وہ تسلی ہوتی ہے کہ آپ کا رب بھی جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ضرور آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے چہروں کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اولئک شر مکانا، اور یہی لوگ ہیں کہ ان کا برا ٹھکانہ ہے، واضل سبیلا، اور وہ راہ راست سے جو ہے وہ بٹکے ہوئے لوگ تھے، کہ ان لوگوں کا اب انجام یہی ہے کہ جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اب ان کی سزا یہی ہے کہ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور بری جگہ ہے کہ جہاں پر یہ لوگ رہیں گے۔ لیکن یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ راہ راست سے بٹکے ہوئے تھے، سیدھے راستے سے بٹکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ سزا ان کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، آج مسلمان سب سے زیادہ اس پر ظلم ہم کر رہے کہ ہم گھروں کے اندر قرآن ہونے کے باوجود ہم کئی مہینے اس کی کھول کر تلاوت نہیں کرتے۔ ایک رمضان کے اندر بس ہم جو وہ کبھی کبھار تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایک مستقل یعنی
یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس قرآن کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، باقی دنیا کی لالچ کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے جس طرح اگر دنیا کی لالچ کے اندر جو لگے گا، جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، تو اللہ اس کو پھر تھکائے گا، دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہوگا یا تمہارے مخالف دلیل ہوگا۔ حق میں دلیل تب ہوگا کہ جب دنیا میں قرآن پر عمل کیا، اس کو پڑھنے کی کوشش کی، دن رات اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو کل یہی قرآن انسان کو جنت میں پہنچا کر جو ہے وہ دم لے گا۔ لیکن اگر مخالف ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس نے دنیا میں باقی چیزوں کی طرف لگا رہا، تو کل وہاں پر یہ قرآن بھی انسان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گا۔ تو اس لیے یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں دنیا کے اندر کیوں آیا ہوں۔ یہ اس عظیم کتاب کا جتنا زیادہ اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے، تو کل یہی کتاب جو ہے وہ انسان کے کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔